اسی طرح فضائل کے لیے کچھ کتابیں لکھی ہیں. تو ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ کتاب چل رہی ہے فضائل کے لیے وہ ہے فضائل اعمال. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت کی کتاب ہے. اب اس میں فضائل نماز ہے، فضائل رمضان ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل قرآن ہے، پھر فضائل حج الگ ہے مستقل، فضائل صدقات مستقل کتاب ہے. یہ فضائل پر کتابیں لکھ دی. تو جس طرح تعلیم الاسلام سے ہر بندے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، بہشتی زیور سے ہر گھر کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، فضائل اعمال سے ایک ماحول بن رہا ہے. تو جب یہ دین کا ماحول بننا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ طاقتیں میدان میں آتی ہیں جو اس ماحول کو اچھا نہیں سمجھتی. تو پھر ان کا کام ہوتا ہے کبھی بہشتی زیور پر اعتراض، کبھی تعلیم الاسلام پر اعتراض، کبھی فضائل اعمال پر اعتراض. پھر ہمیں اپنے بندوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اعتراضات کے جوابات بھی ہیں، آپ کتاب رکھیں اور جب کبھی کوئی اعتراض ہو تو آپ اس کا جواب بھی پوچھ لیں تاکہ آپ دل جمعی کے ساتھ اپنے کام کے اندر لگے رہیں. تو یہ شریعت کا مزاج ہے. اس کا قرآن کریم نے بھی اہتمام کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہتمام کیا ہے، اور قیامت تک علماء اس کا اہتمام کرتے رہیں گے کہ مثبت انداز میں دین کو بیان کریں، اور اگر اس دین پر کوئی سوال کرے تو وہ اس کو سمجھائیں، اس کو مطمئن کریں، اس کو جوابات بھی دیں. تو ہمارے ہاں جہاں اور بہت ساری کوتاہیاں ہیں، ایک یہ کوتاہی ایک عام سی چل پڑی ہے کہ اگر کوئی عالم مثبت سی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی عالم کسی سوال کا جواب دے دے تو لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے. اور جب وہی سوال کو ہمارے اوپر آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یار واقعتاً ضرورت تو ہے، یہ سوال کے جواب تو آنے چاہیے تھے، اس کا تو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سندھ میں ایک مدرسہ ہے جامعہ حسینیہ شہداد پور، یہ رائے گڑھ کی شاخ ہے، دورہ حدیث تک کا مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ. میں وہاں مدرسے میں گیا تو دفتر میں بیٹھے تھے شیخ الحدیث مولانا سلیم صاحب دامت برکاتہ. انہوں نے کہا ہمارے پاس تبلیغ کی وجہ سے کچھ لوگ حبشہ سے آئے ہیں، افریقہ سے آئے، تبلیغ کی وجہ سے ہیں، اب وہ ہم سے تھوڑا تھوڑا کٹنا شروع ہو گیا. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے تو کچھ اعتراضات آئے ہیں، ہم سے اس کے جواب نہیں بنے، وہ لڑکی اب تعلیم سے کھسکنا شروع ہو گئی، اب ہمارے لیے کافی مسئلہ بنا ہے. میں نے کہا چلو اس لڑکے کو بلائیں. وہ اردو جانتے تھے، وقت لگا ہوا تھا، پڑھتے تھے اردو میں. تو میں نے ان سے بات کی بھئی آج کل سنا آپ فضائل اعمال کی تعلیم میں نہیں بیٹھتے. ایک ہوتا ہے اس وجہ سے نہ بیٹھے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھو حضرت نے بیان کا اعلان کیا، کتنے لوگ ہیں جو نہیں بیٹھے. وہ اس وجہ سے تو نہیں بیٹھے کہ ہمارے مخالف ہیں، اس وجہ سے نہیں بیٹھے کہ ان کو کام تھے چلے گئے. تو ایک ہوتا ہے نہ بیٹھنا عذر کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے نہ بیٹھنا مخالفت کی وجہ سے. یہ دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. تو میں نے کہا، اس نے کہا بس مجھے کچھ فضائل اعمال پر اعتراضات تھے، سوالات تھے، میں بہت پوچھتا ہوں تو جواب نہیں دیتے تو میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا اگر میں آپ سے یہ کہوں یا کوئی بندہ آپ سے کہے کہ ہمیں قرآن پر اعتراض ہے اور اس اعتراض کا جواب آپ کو نہ ملے تو آپ قرآن چھوڑ دیں گے؟ مجھے اس نے کہا کوئی ایسا اعتراض بھی ہے جو قرآن پر اس کا جواب نہ ہو؟ میں نے کہا اگر ہو تو پھر نہیں، ایسا بھی ہے. میں نے کہا اگر ہو تو پھر کہتا جی مثلا. میں نے کہا مثلا سورۃ فاتحہ قرآن ہے؟ مجھے کہتے جی ہاں. میں نے کہا سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد یہ اللہ کا کلام ہے؟ جی اللہ کا کلام ہے. میں نے کہا ایاک نعبد کا ترجمہ کرو. کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ کہہ رہے ہیں؟ جی اللہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ کہتے ہیں کسی کی نہیں. تو میں نے کہا پھر تو جھوٹ ہوا، اللہ کا کلام جھوٹا کیسے ہو سکتے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ ایاک نعبد کا ترجمہ کیا ہے آپ بتاؤ؟ اے اللہ تو کہیں لکھا ہو، ہم کہتے ہیں نا اے اللہ. ایاک نعبد کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ کلام ہمارا ہے یا اللہ کا؟ تو اللہ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ کا کلام کیسے ہوا؟ اگر اللہ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کیسے ہوئے؟ اور اگر عبادت نہیں کرتے تو اللہ کا کلام کیسے ہوا؟ میں نے کہا بیٹا جواب دو. وہ پھنس گیا. میں نے کہا آگے چلو. ایاک نستعین. میں نے کہا کیا ترجمہ ہے؟ کہتے ہیں ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. میں نے کہا اللہ کا کلام ہے یا آپ کا ہے؟
کہا جی اللہ کا ہے. میں نے کہا اللہ کسی سے مدد مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا اللہ کا کلام کیسے ہوا؟ مدد مانگتے ہیں تو اللہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا چلو آگے چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہمیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کو اسی راستہ چاہیے. تو میں نے کہا پھر اللہ کا کلام کیسے ہوا؟ وہ پریشان ہو گئے. میں نے کہا دیکھو جب سوالات سورۃ الفاتحہ پڑھو تو ہم سے وہ جواب نہیں بنتے تو فضائل اعمال تو بہت بات کی بات ہے. میں نے کہا اب آپ سورۃ الفاتحہ کو چھوڑ دیں گے؟ مجھے کہتے جی نہیں. میں نے کہا جب جواب نہیں آتا تو آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس وجہ سے کہ آپ کو قرآن سے عقیدت ہے. جواب نہیں بھی آئے گا لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. اور فضائل اعمال پر اعتراض ہوا، جواب نہیں آیا تو آپ نے چھوڑ دیا. آپ جس طرح اس کا جواب نہیں آتا آپ نہیں چھوڑتے تو جواب تلاش کرو نا. دنیا میں جب تک قرآن ہے، قرآن پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دینے والے بندے بھی دنیا میں رہیں گے انشاءاللہ. بس ہماری ان تک رسائی نہیں ہوتی. رسائی کیوں نہیں کہ ہم اس کو تلاش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، ورنہ بندے تو مل جاتے ہیں. میں نے کہا پہلے اس کا جواب سن لیں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ قرآن کریم پر اعتراض یہ بہت چھوٹا سا ہے، کوئی بڑا اعتراض بھی نہیں ہے. ایک بچہ آپ اسکول داخل کراتے ہیں، ہیڈ ماسٹر آپ کے بیٹے کو سکھاتا ہے کہ بیٹا جب آپ نے کبھی چھٹی لینی ہو نا تو آپ نے یوں درخواست دینی ہے، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گزارش ہے کہ میرے چچا جان کی شادی ہے، 3 دن کی چھٹی دیں. یہ کس نے لکھا ہے؟ ہیڈ ماسٹر لکھ رہا ہے نا. تو ہیڈ ماسٹر کے چچا کی شادی ہے، لکھ تو ہیڈ ماسٹر ہے تو چچا کی شادی تو ہے نہیں. میں نے کہا اب دیکھو کوئی بندہ ہیڈ ماسٹر سے پوچھے جی آپ کے چچا کی شادی ہے؟ نہیں. آپ کا نام عبد الرحمان ہے؟ نہیں. تو آپ تو لکھ رہے ہیں خدمت جناب ہیڈ ماسٹر مجھے چھٹی دو 3 دن کی، چچا کی شادی ہے، نیچے آپ نے عبد الرحمان لکھا ہوا. اور ہیڈ ماسٹر صاحب فرمائیں گے کہ یہ درخواست میں نے اپنے لیے نہیں لکھی، یہ میں نے بچے کے لیے لکھی ہے کہ جب مجھ سے چھٹی چاہیے تو یوں لکھنا. میں نے کہا ایاک نعبد اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے بندے کے لیے. اللہ فرماتے جب میری عبادت کرو نا تو پھر ایاک نعبد کہنا، مجھ سے مدد مانگو تو ایاک نستعین کہنا، ہدایت چاہیے تو اہدنا الصراط المستقیم کہنا. یہ کلام اللہ کا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے بندوں کے لیے. میں نے کہا دیکھو سوال ختم ہو گیا، اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کھلے دل کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو گے، اشکال نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح جو ہماری کتابیں ہیں ان پر اعتراضات ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے جواب نہ ہو.